ویلکم بیک ان فوکس ہے فارمر ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب. ایک ڈائمینشن جو ہے وہ امریکہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھی کر رہا ہے, یو نو دیٹ پارٹ آف دا تھیٹر از آلسو ناؤ ایمیننٹ. لیکن اگر یہ 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ہے اینڈ اٹ اسٹینڈز ایز از, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی جنگ بندی نہیں ہوتی, کوئی عبوری سیز فائر نہیں ہوتی, اور یہ طوالت بھی پکڑتی ہے, شدت بھی اختیار کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ایران نے اور پاسداران انقلاب کے ترجمان بھی بار بار کہتے ہیں اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹٹ فار ٹیٹ. اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے انفراسٹرکچر پر حملہ کیا, کسی انرجی پہ, ادھر ایران نے جو ہے وہ جواباً کسی خلیجی ریاست کے کیا, یا ڈی سیلینیشن پلانٹ گیا اور آپ نے وہاں کیا, پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو ریسٹرین خلیجی ممالک کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے وہ برقرار رہتا دیکھ رہے ہیں آپ, یا پھر اٹس جسٹ گوئنگ ٹو you know go out of hand? دیکھیں اینی ریسٹرینٹ کین ہیو اٹس لمٹس, یہ تو ظاہر ہے, obvious ہے نا, کیونکہ یہ ریسٹرینٹ کوئی بھی انڈیفینٹ تو نہیں ہوتا. لیکن اس سے بہت پہلے پہلے آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ کس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ تھیٹر ہے اس کا جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے, وہ اس طرح کہ وہ ڈینائی کرنا چاہتے ہیں چائنا کو وہ ریسورسز. اگر چائنا جو ہے ایران کا 90% تیل لے رہا ہے, اور مثال کے طور پہ ایران میں کوئی رجیم چینج ہوتا ہے, ایسی رجیم میں کوئی پرسنل کوئی ایسی چینجز آ جاتی, تو پھر وہ ان کا مطلب تھا کہ ایران وہ جو ہے نا ایران کے چائنا کے ساتھ جو اس طرح کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, یا جو رشیا کے ساتھ ان کی جس طرح کی ہے, وہ تھوڑی ڈائلیوٹ ہو جاتی. دیٹ وڈ ہیو بین این ایڈوانٹیج ٹو امریکہ. لیکن دوسری طرف دیکھیں اسرائیل کا پوائنٹ جو ہے نا, وہ بھی میرے خیال میں بہت اہم ہے اس میں, کہ اسرائیل کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کس وجہ سے اتنا زیادہ پش کر رہے ہیں. چلیں ایک تو ذاتی مسئلہ بھی ہے, اچھا ذاتی تو چلیں سالوں کا ہی ہے, نیتن یاہو کی پولیٹیکل سروائیول ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی چلیں ان کی بھی کچھ کمپلشن ایسی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا باقی جو اس میں ایکٹر ہیں, وہ ایران کا بھی ہے کہ وہ رجیم جو ان سے ہے, وہ ظاہر ہے کسی صورت میں بھی وہ رجیم جو ہے وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 2024 تک اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ایران ان کو 7 جگہ سے جو ہے نا ان کو تھریٹن کر رہا ہے. 3 تو وہ پراکسی آرگنائزیشنز مینلی کون سی جی, حماس, حزب اللہ, حوثیز, اور 4 جو ہیں وہ ملک تھے جو کہ جو ہے نا لیبنن, سیریا, پھر اس کا یمن اور عراق, جہاں پہ ان کی حمایت یافتہ جو ہے گروپس تھے یا ان کی حمایت یافتہ حکومتیں تھیں. تو اسرائیل کو اچانک لگا کہ یہ تو ہم انسرکل ہوتے جا رہے ہیں. سو دیٹ از وائی پھر انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ایران کی سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا سسٹمیٹکلی انہوں نے وہاں پہ گورنمنٹ چینج کرائی سیریا میں. اچھا پھر اس کے بعد حزب اللہ کو ہٹ کیا, پھر ہم حماس کے ساتھ, پھر اس کے بعد حوثیز کو بھی امریکنز نے ہٹ کیا, پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں ایران پہ. تو یہ ان کا جو ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی کیپیسٹی ڈیگریڈ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور اسی لیے یہ جو ہے نا اس جنگ کے حق میں امریکنز تو نہیں تھے, تو 30 سال سے یہ کوشش کر رہا تھا. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر مانی ہے تو انہوں نے کہا چلیں جی ان کو بھی, کیونکہ امریکہ کو بھی ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہو جائے گا. لیکن اسرائیلیز آر دی ون جو کہ چاہتے ہیں کہ جنگ تو بالکل چلتی رہے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیگریڈ کر دیں ایران کی کیپیسٹی, اور اس کو کسی طرح بھی اس ریجن میں ان کے مقابل جو ہے نا ایک یہ کاؤنٹر بیلنس کے قابل نہ چھوڑیں بالکل. اچھا تو اس لیے جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے پہلے. اوکے, تو اس لیے دیکھیں صرف امریکہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہی انفلوئنس ہے اس قسم کا کہ نیتن یاہو کو اسے مزید جو ہے نا روک سکیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت وہ اپنا جو انفلوئنس ہے یہ وہ استعمال کریں, اور جو ہے نا آف ریمپ جائیں, اور ایران کو بھی ایک راستہ دیں. اور دوسری طرف ایران کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں میکسیملسٹ پوزیشن پہ رہنے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ خام خیالی ہے. یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیت رہا, یہ جنگ جو ہے نا اٹس لاس فار ایوری ون. تو لیکن یہ تو بتائیے گا نا جوہر سلیم صاحب کہ اب اگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ جنگ بندی کب ہوتی ہے, امید کرتے ہیں, دعا ہے سب کی کہ اس خطے کے اندر جلد سے جلد امن آئے, لیکن جب بھی آتا ہے یعنی اس کے بعد آپ کس قسم کا مڈل ایسٹ دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اکنامکلی کس کے پہلو سے الگ بات کیجیے گا, لیکن جو ریلیشنز ہیں ایران کے ساتھ خلیجی ریاستوں کے, وہ کس حد تک اس اے سیمیٹریکل وارفیئر سے آپ سمجھتے ہیں کہ رسک پر ہیں؟ اور پھر آنے والے دنوں میں یا فیوچرسٹک اگر اپروچ ہو تو کیا ایران کے ساتھ وہ تعلقات رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, بہت اچھا پوائنٹ. دیکھیں میں نے یہ جنگ کے شروع میں ہی کہا تھا, اور بہت سے مبصرین اس وقت اس سے
اتفاق نہیں کر رہے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ جنگ جو ہے نا جب زیادہ ہوگی تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ خلیجی ممالک جو ہے امریکہ پہ پریشر ڈالیں گے کہ اس کو بند کرائیں, بلکہ وہ ڈبل ڈاؤن کریں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے, اس کو تو جاری رکھیں اور ایران کی کیپیسٹی ختم کریں آپ. اور وہی ہوا بھی بعد میں. جو زیادہ تر خلیجی ممالک بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ یہ بار بار یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ تھریٹن کریں, تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار جو ہے نا لیٹ دم فنش دا جاب. لیکن دوسری طرف دیکھیں دو سینیریوز بن سکتے ہیں. ایک سینیریو تو یہ ہے جو اسرائیلیز اور جو ہے نا امریکن چاہتے ہیں, جو ان کا پریفرڈ سینیریو ہے کہ ایران کی پاور اس کے بعد بالکل ڈیمینش ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا خلیجی ممالک جو ہے وہ ٹرسٹ کریں امریکہ پہ, جس طرح پہلے وہ کر رہے ہیں آلریڈی. وہ خیر ایگزسٹنگ ارینجمنٹ تو چلتا رہے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اسرائیل کی طرف ان کا جھکاؤ اور بھی ہو جائے. دیکھیں وہ آلریڈی بھی ہو رہا تھا کچھ. دیکھیں یو اے کا, بحرین, یہ ملک جنہوں نے نارملائز کیے ان کے تھوڑا وہ ایران کے مقابلے میں وہ مور کمفرٹیبل کہ وہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ تعلقات بنائیں. تو اچھا دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ یہ فیل کریں کہ جی امریکہ ہمیں اتنا پروٹیکٹ نہیں کر سکا اور ہمیں ایران کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں پھر وہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ملٹی لیئر ڈیفینس اپنی بنائے جس میں امریکہ کے اڈے تو یہیں رہیں گے, وہ نہیں جائیں گے, لیکن وہ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کریں کہ دوسروں کو بھی شامل کریں, چائنا, رشیا کو مثال کے طور پہ, پاکستان بھی اس میں جو ہے نا, ترکی اس طرح کے ملک بھی آ سکتے ہیں. پاکستان تو آلریڈی آپ نے دیکھا کہ ایس ایم ڈی کیا ہے سعودیہ نے. تو وہ پھر جو ہے اس صورت میں دے ول ہیج دیئر بیٹس جو ہے نا, اس کو وہ بجائے صرف ایک ہی ملک پہ جو ہے نا ٹو پٹ آل دی ایگز ان ون باسکٹ کی بجائے وہ ڈائیورسیفائی کریں گے اپنی سیکورٹی جو ہے نا ڈیپینڈنس. تو یہ دو سینیریو بنتے ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے یہ جنگ ختم کس موقع اس نہج پہ آ کے ہوتی ہے. جس نہج پہ آ کے ختم ہوتی ہے یہ جنگ, اس وقت اچھی ٹرمز کس کو ملتی ہیں, ایران کو ملتی ہیں یا امریکہ کو ملتی ہیں. تو اس کے حساب سے میرا خیال ہے یہ سینیریوز جو دو ہیں نا وہ پھر ان میں سے کوئی ایک سینیریو زیادہ ایوالو کرے گا. اوکے, بہت بہت شکریہ امبیسڈر جوہر سلیم صاحب فار بیئنگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو حکومتی وزراء تواتر سے پریس کانفرنسز کرتے نظر آ رہے ہیں. سبسڈیز کا عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے اختیار ولی صاحب سے.